بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، پروگرام پولیٹیکل میٹر کے ساتھ جواد شمسی آپ کی خدمت میں حاضر۔ ناظرین، انڈین چیف منسٹر بہار کا جو ہے اس نے ایک مسلمان خاتون کے ساتھ بدتمیزی کا جو مظاہرہ کیا وہ ان کے ذہنوں کی عکاسی کرتا ہے، اور جو ہندوتا کے ذریعے ان لوگوں کی تربیت ہوئی ہے، مسلمانوں کے ساتھ نفرت کا جو اظہار ہے وہ عیاں ہو گیا، اور پوری دنیا نے وہ تماشا دیکھا کہ جو انہوں نے وہاں لگانے کی کوشش کی۔ اور اس طرح کی حرکت کرنے کے اوپر یہاں پہ پاکستان کے اندر جو ہے بڑا مسلمانوں کے لیے ایک ہمدردی اور وہاں کے مسلمانوں کے لیے ایک پیار جو موجود ہے اس پہ جو ہے انہوں نے اظہار کیا اپنا۔ اور اس کے بعد وہ بھی مجھے یاد آنا شروع ہوا جب قائد اعظم نے کہا تھا کہ جو مسلمان پاکستان بنانے کی مخالفت کر رہے ہیں وہ ایک دن پچھتائیں گے اور وہ ہندوؤں کی غلامی پہ مجبور ہوں گے، اور وہ منظر آج ہم دیکھ رہے ہیں۔ لیڈر جو ہے وہ ایک راہ متعین کرتا ہے، وہ ایک نظریہ متعین کرتا ہے۔ آج ہم نے یہ دیکھ لیا کہ جو مودی کی ذہنیت ہے اور اس کے گماشتوں کی جو ذہنیت ہے وہ گلی محلے تک اب ٹرانسفر ہو رہی ہے، کیونکہ ان کے لیڈران کا یہ جو رویہ ہے وہ گراس روٹ لیول تک آ رہا ہے۔ یہ تو چیف منسٹر نے حرکت کی تھی، لیکن اب فوٹیجز ایسی آ رہی ہیں کہ بازار میں، گلی محلے میں اکیلی خاتون جو مسلم خاتون جا رہی ہوتی ہے اس کے ساتھ بدتمیزیاں ہو رہی ہیں، اور وہ سکارف والی ہوتی ہے اگر تو اس کا سکارف کھینچا جا رہا ہے۔ یعنی عام آدمی بھی وہاں، عام ہندو بھی اس حرکت پہ اتر آیا ہے۔ ٹھیک ہے، بہت سارے نیک لوگ بھی ہوں گے، اچھے لوگ بھی ہوں گے ہندوؤں میں، لیکن وہ وہاں اس طرح سے اس کا جو ہے مظاہرہ کرتے ہوئے نظر نہیں آئے جس طرح مسلمانوں میں ایک تشویش پائی جا رہی ہے۔ آج اگر پاکستان نہ ہوتا تو سوچیں ہماری بچیاں، ہماری عزتیں غیر محفوظ ہوتی کہ نہ ہوتی۔ آج کے پروگرام میں یہ سوال ہے، لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ آج بھی جو ایسے عناصر موجود ہیں جن کو پاکستان کی نعمت کے ساتھ بہت ساری جو ہے وہ کویسچن مارک لگا دیتے ہیں، اس کو نعمت سمجھتے ہوئے اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے، ان پہ بھی تھوڑا تذکرہ کریں گے جو ہمارے اداروں کے اوپر حملہ آور ہوتے ہیں۔ میں نے پہلے کہہ دیا کہ لیڈر کی ذہنیت عکاس ہوتی ہے، اپنے ورکرز میں عکاسی کرتی ہے۔ وہ ہم نے پی ٹی آئی میں بھی ایک مظاہرہ دیکھ چکے ہیں گراس روٹ لیول پہ، اس کے اوپر بھی آج تھوڑی گفتگو کر لیں گے۔ میرے ساتھ موجود ہیں ان موضوعات پہ بات کرنے کے لیے، کسی تعارف کی محتاج نہیں ہیں، سیما انوار صاحبہ سینئر سیاستدان ہیں۔ بہت شکریہ آپ پروگرام میں تشریف لائیں۔ ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں جناب امین ذکی صاحب، فاؤنڈر ممبر ہیں تحریک انصاف کے، بہت ہی پولائٹ شخصیت ہیں، اور میں ان کو ہمیشہ بڑا عزت اور رسپیکٹ کے ساتھ پروگرام میں دعوت دیتا ہوں۔ ان کی بڑی مہربانی آ جاتے ہیں، اور سیکرٹری جنرل بھی رہے یہ پنجاب کے جناب امین ذکی صاحب، بہت شکریہ جی، آپ تشریف لائیں۔ آغاز کرتے ہیں سیما انوار صاحبہ سے۔ سیما انوار صاحبہ، آپ چونکہ خاتون بھی ہیں اور آپ اس چیز کو شاید زیادہ سینسٹیو طریقے کے ساتھ سمجھتی ہیں۔ ایک تو نقاب لینا، اگر خاتون کے گلے میں دوپٹہ بھی ہو یا ایون مرد کے گلے میں سکارف ہو تو کھینچے، یا مرد کے کالر کو کوئی پکڑے تو وہ عزت پہ حملہ سمجھا جاتا ہے۔ تو ایک خاتون کا نقاب اتارنا، اس پہ آپ کیا کہیں گی؟ بہت تشویش پائی جاتی ہے مسلمانوں میں۔ تھینک یو شمسی صاحب، آپ نے انوائٹ کیا۔ اچھا، یہ ہندوؤں کا ایک وتیرہ رہا ہے کہ یہ لوگ انتہائی گھٹیا لیول پر جا کر جو ہے وہ گھٹیا حرکتیں کرتے ہیں۔ تو یہ ایک اس طرح کا ایونٹ جو مسلمان خاتون کے ساتھ اس نے کیا اور بہت سارے لوگوں کی موجودگی میں کیا، ویسے تو میں سمجھتی ہوں کہ شاید وہ مسلمان عورت اس وقت اس کو تھپڑ بھی مار دیتی نا، یقین کریں بہت ساری عورتوں کا دل ٹھنڈا ہوتا۔ بالکل ایسا ہی کرنا چاہیے۔ تو لیکن خیر بعد میں اس نے وہ ریزائن کیا اور بعد میں اس نے پروٹیسٹ بھی کیا، لیکن دیکھیں اس سے زیادہ گھٹیا حرکت جو میں سمجھتی ہوں اور بھی بری تھی وہ یہ تھی کہ انہوں نے ایوان میں کھڑے ہو کے ان کے کسی اور منسٹر نے کہا جی کیا فرق پڑتا ہے، نقاب بھی اتارا تھا، کپڑوں کو تو ہاتھ نہیں لگایا، کسی جسم کے پارٹ کو تو ہاتھ نہیں لگایا، بلکہ وہ پیچھے مسکرا رہے تھے۔ تو اندازہ لگائیں ان کی ذہنیت کا کہ ایک گھٹیا حرکت، اور اس کے اوپر وہ اترا رہے ہیں۔
اس کے اوپر وہ پراؤڈ فیل کر رہے ہیں. ویسے یہ قوم بہت گھٹیا ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ وہ جو میسی ارجنٹائن سے ان کا جو پلیئر آیا تھا, جب وہ پلے گراؤنڈ میں آیا تو انہوں نے فٹ بال کی جگہ پہ انہوں نے کچرا مارا اور گند اس کے اوپر پھینکا. تو کیا ان کی ذہنیت کیا عکاسی کرتی ہے؟ ایک ایمبیسیڈر ہے ایک ملک کا, اس کو آپ اس طریقے سے آپ اس کو کر رہے ہیں. تو میں سمجھتی ہوں یہ قوم ہی گھٹیا ہے. اور اس وقت شمسی صاحب یہ آپ کو ذہن میں رکھیں کہ اس وقت تمام مسلمانوں کو اکٹھا ہونے کی ضرورت ہے. یہ بہت امپورٹنٹ ہے. جو کام بھٹو نے کیا تھا, مجھے تو اس کی, میں تو چھوٹی تھی بٹ میں سمجھتی ہوں کہ اس وقت سیاست, کاش ہم اس وقت زندہ ہوتے, میں ہوتی موجود سیاست میں, تو میں اس کو اپریشیٹ کر سکتی کہ دیکھیں اسلامک کنٹریز کو اس وقت اکٹھا کرنے کی ضرورت ہے. کیونکہ یہ واقعات انڈیا میں تو خیر گھٹیا ترین ہو ہی گیا, بٹ آپ دیکھیں کہ انگلینڈ میں یا امریکہ میں یا اور بھی بہت ساری جگہوں پر یہ واقعات ہوئے ہیں. تو کیا وجہ ہے کہ مسلمز کو اتنا ڈیگریڈ کیوں کیا جا رہا ہے؟ اس لیے کہ یونٹی نہیں ہے ان میں. اچھا, لیکن ان کو کمزور کیوں سمجھا جا رہا ہے؟ ڈیفرنس ہے تھوڑا سا اپنا سیما صاحبہ. یورپ میں جو واقعات ہوتے ہیں نا, وہ سرے بازار عام لوگ کرتے ہیں, بالکل, یا وہ قانون سازی ایسی کرتے ہیں, لیکن یہ ایک صوبے کا چیف منسٹر ہے, بالکل بالکل, اور یہ یعنی نگہبان ہوتا ہے ایک قسم کا, اور یہ سارے مذاہب کو جو بھی وہاں موجود ہوتے ہیں, یہ ترنگا جو سب سے بڑی جمہوریت کا, اس نے تو تھپڑ مارا ہے اپنے جھنڈے کے اوپر. میں تو دیکھیں, آپ کو یہ یاد نہیں آتا کہ حضور پاک نے فرمایا تھا کہ اینڈ کی جنگ یہود اور نصارہ کی ہوگی؟ مجھے تو یہ وہی جنگ نظر آ رہی ہے, یہود اور نصارہ والا حال ہے, غزوہ ہند کی طرف جا رہے ہیں. بالکل. اس کی وجہ یہ ہے کہ کیوں اس نے مسلم خاتون کو اتنا کمزور سمجھا. کیا وہ ہم مسلم اتنے کمزور ہیں کہ ہم ان کے آگے گڑ گڑائیں اور وہ ان کے آگے جو یہ ان کو یس باس کہیں اور وہ نقاب اتاریں یا ہمارے پیچھے جس طرح کی بھی گھٹیا حرکتیں کریں, ہم خاموش ہو جائیں؟ یہ شمسی صاحب انٹرنیشنل لیول پہ اس کے خلاف آواز اٹھانے کی ضرورت ہے. میں آپ کو بتاؤں, یہ خالی مسلمز کا مسئلہ نہیں ہے, مسلم کنٹریز کا مسئلہ ہے. تو یہ اگر یہاں آپ خاموش ہو جاتے ہیں تو یہ ایک چیز بڑھتی جائے گی, اور ہو سکتا ہے کہ اس کا اختتام بہت برا ہو. اور میں سمجھتی ہوں کہ اس پہ آواز اٹھانا بے انتہا ضروری ہے. میں آپ کو اپریشیٹ کرتی ہوں کہ آج آپ نے اپنا پروگرام اس پہ رکھا. ذکی صاحب مجھے یہ بتائیے کہ سیما صاحبہ نے اس کے اوپر بات کی, خاتون کے جذبات ہم نے سنے, اور ایک مسلم خاتون کے ایسے جذبات ہو سکتے ہیں. یقیناً ہم نے یہ بھی دیکھا کہ ہندو خواتین کے بھی جذبات سامنے آئے, انہوں نے اس پہ پروٹیسٹ کیا, اور جو اعتدال پسند ہندو ہے وہاں پہ, جو انتہا پسند ہندو نہیں ہے, اس نے بھی اس کے حق میں بات کی, اس لڑکی کے حق میں اور مسلمز کے حق میں. لیکن مجھے اس بات کی حیرانگی ہے کہ اس شخص نے, بے شرم جو آدمی تھا نیتن, اس نے اتنی, میں اپنے میڈیا پہ اپنی زبان گندی نہیں کرنا چاہتا, ایسے شخص کو میں کیا کہوں, اتنی گھٹیا ہونے کی جو ہے اس نے دلیل پیش کر دی. جب اس سے کسی نے پوچھا تو اس نے آگے سے کہا کہ میں نے کون سا کہیں اور ہاتھ لگا دیا. اس کو آپ دیکھیں کہ ایک تو چوری, ایک سینہ زوری, اس کے اوپر آپ کا ذرا میں دیکھیں. بڑا شکریہ آپ کا, آپ نے اس موضوع پہ بات کرنے کے لیے ہمیں بلوایا. لیکن دیکھیں, ہر مذہب کی, ہر ملک میں مختلف مذاہب رہتے ہیں. ٹھیک. ہندوستان میں بہت بڑا ملک ہے, وہاں پہ بہت ساری قومیں آباد ہیں, مذہب ہیں وہاں پہ. ہر ایک ملکوں کی یونٹی تب ہی رہتی ہے جب ایک دوسرے کا احترام کیا جائے, مذہبوں کا احترام کیا جائے, تمام مذاہب کا آپس میں احترام ہونا چاہیے. یہ پاکستان جب بنا تھا تو اس لیے ہی بنا تھا کہ وہاں مذہبوں کا احترام ختم ہو گیا تھا آپس میں, اور خاص کر جو ہندو اکثریت میں تھے وہ مسلمانوں کو تنگ کرتے, استحصال کرتے تھے, تنگ کرتے تھے, اور ان کی عبادت گاہیں جو ہیں, جتنے بھی مذہبی تہوار ہمارے ہوتے تھے, مذہبی تہواروں پہ اٹیک کرتے تھے. تو قائد اعظم نے, ان کی بصیرت بہت اعلیٰ تھی قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی, کہ ہمیں ایک علیحدہ ملک لینا پڑے گا تاکہ وہاں پہ مسلمان اور بھی اقلیتیں جو وہاں رہنا چاہیں وہ رہیں, اور ان کو تحفظ دیا جائے گا. یہ بہت بڑا ایک ان کی بصیرت تھی, میں سمجھتا ہوں, اور اس لیے پاکستان بنا تھا. تو اسی طرح انڈیا کے جو ٹکڑے ہوئے ہندوستان کے, وہ اسی جو مذہبی وہاں کے ایک منافقت, انتہا پسندی اس وجہ سے ہوئے ہیں. ایسٹ پاکستان بنا جو کہ اب بنگلہ دیش ہے.
اس طرح اور بھی ملک وہاں سے نکلے ہیں ہندوستان سے، تو وہ اسی وجہ سے نکلے ہیں۔ اور یہ جو واقعہ خاص کر ہوا ہے یہ انتہائی شرمناک واقعہ ہے۔ پھر وہ اتنی بڑی پوزیشن پہ ہے کہ وہ ایک صوبے کا حاکم ہے، اس کی رعایا ہے وہاں پہ، اس نے اپنی رعایا کی پروٹیکشن کرنی ہے، چاہے وہ ہندو ہے، سکھ ہے، عیسائی ہے، مسلمان ہے۔ لیکن ایک مسلمان لڑکی کی اس طرح کی توہین کرنا اتنے لوگوں کے سامنے، اس کا نقاب اتارنا اور پھر مسکرانا اور ہنسنا اور اس کے اوپر مذاق اڑانا، تو یہ ہندوستان کے اندر بہت سارے دوسرے مذاہب کے لوگوں نے بھی بہت ریئیکٹ کیا ہے اور انہوں نے کہا کہ یہ غلط ہوا ہے، اس طرح نہیں ہونا چاہیے تھا۔ مسلمانوں نے تو کیا ہی کیا ہے، لیکن دوسری مذاہب نے بھی کیا، اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو چاہیے تھا، اتنا ریئیکشن پاکستان کے اندر ابھی نہیں آیا، آنا چاہیے تھا انٹرنیشنلی، کہ یہ دیکھیں ہندوستان کے اندر کیا ہو رہا ہے۔ ہندوستان جنگ ہار کر اس طرح کے حربے استعمال کر رہا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا، ہمیں بتانا چاہیے۔ ایک اور یہاں پہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہم پاکستان اللہ کی طرف سے ہمیں ایک نعمت ہے، الحمدللہ اس کی رحمتوں کا ایک نزول ہے مسلمز کے اوپر، اس کے لیے ہزارہا لوگوں نے قربانیاں دی، لاکھوں لوگوں نے اپنے گھر چھوڑے اور جانی مالی قربانیاں دے کے ہم یہاں پہنچے اور عزتوں کی پامال ہوئی مسلمز کی۔ تو مجھے بتائیں کہ آج بھی ایسے عناصر موجود ہیں جو قائد اعظم محمد علی جناح کے اس عمل پہ تنقید نگاری کرتے ہیں، ان کے بارے میں آپ کیا رائے رکھتے ہیں؟ میرا نہیں خیال کہ شمسی صاحب کے کوئی ایسا پاکستانی محب وطن، ایسا کوئی ایک شخص بھی، یا میں ریفریز کر لوں کہ ایسے لوگ جنہوں نے پاکستان بنانے کی اس وقت مخالفت کی آج موجود ہیں پاکستان میں اور بڑی ہنسی خوشی زندگی گزار رہے ہیں، تو یہاں سے چلے جائیں نا، سو سمپل۔ جب آپ مخالفت کر رہے ہیں تو پھر آپ رہ کیوں رہے ہیں یہاں پر؟ میرا تو سوال یہ کہ ملک کو چھوڑتے کیوں نہیں ہیں؟ بالکل ٹھیک۔ تو جب آپ کو پاکستان پسند نہیں ہے، جب آپ پاکستان میں 100 کیڑے نکالتے ہیں، یا فاؤنڈر آف دا پاکستان کے ساتھ آپ اس طرح کا رویہ رکھتے ہیں، ظاہری بات ہے کہ آپ دیکھیں بہت امپورٹنٹ ہے کہ اور ماہ رمضان میں اتنی قربانیوں کے بعد، اتنی خواتین کی عصمت دریوں کے بعد، میری ساس اس دریا کے کنارے، دریا جہلم کے کنارے رہا کرتی تھی اور وہ واقعات بتاتی ہیں کہ جب پاکستان بنا تھا تو اس وقت یہ دریا خون کی طرح ریڈ تھا، اس میں پانی نظر نہیں آتا تھا، خون تھا۔ تو آپ سوچیں کہ ان لوگوں کی قربانیاں کتنی قربانی ہیں، خون کے دریا عبور کیے گئے ہیں، اور آپ لوگ اس کو مائنر لے رہے ہیں کہ یہ پاکستان کی کوئی وقت ہی نہیں ہے۔ ہاں، یہ میں ضرور کہوں گی کہ پاکستان کو خراب کرنے کے لیے اس میں بہت سارے لوگ موجود ہیں، کاش ان کا کلا کما ہو سکتا۔ دیکھیں، اس کو چوری کا مال سمجھ کے ہر کسی نے باپ کو سمجھ کے اس کو لوٹا ہے۔ وہ سب سے امپورٹنٹ یہ ہے کہ اس پاکستان کی قدر کریں۔ میں تو ہمیشہ یہ کہا کرتی ہوں کہ اپنے بچوں کو وہ کاش سٹوری سنائیں جو ہماری مائیں، دادیں، بابیاں ہمیں سنایا کرتی تھی کہ کس طرح پاکستان حاصل کیا۔ آج پاکستان کی قدر کیوں نہیں ہے آپ لوگوں کو؟ پاکستان کی قدر تبھی ہوگی شمسی صاحب جب ہم وہ واقعات ذہن میں دوبارہ لائیں گے۔ کاش میڈیا بھی اس میں ایک اہم رول پلے کرے، وہ موویز دکھائیں، وہ لوگوں کے وہ قتل و غارت دکھائیں، اور پاکستان بنانے میں جن لوگوں کا کردار تھا وہ ہمارے ہیروز ہیں، بالکل ان کو پرومیننٹ کرنا آج کی نسل کے سامنے، اور وہ رہیں گے، اینڈ تک وہ رہیں گے۔ مجھے دیکھیں پھر وہی بات آ جاتی ہے کہ پاکستان پسند نہیں ہے تو یہاں پہ رہ کیوں رہے ہیں؟ بالکل ٹھیک، چھوڑ جائیں نا، لیکن یہ نہیں کہ لوٹ مار کے چھوڑیں، آپ ویسے ہی اس کو چھوڑ جائیں۔ آپ کو نہیں پسند، آپ انڈیا میں جا کے رہیں، آپ پوچھیں ان مسلمانوں سے جو انڈیا میں رہ رہے ہیں، جو سلوک آپ کے سامنے ہوا ہے، یہ پتہ نہیں کتنی خواتین کے ساتھ یہ کچھ ہوا ہوتا ہے۔ یہ تو وہ ایک واقعہ ہے شمسی صاحب جو آپ کے میڈیا میں پرومیننٹ ہو گیا، جو آ گیا۔ آپ ہزاروں واقعات ایسے ہوں گے جو نہیں آتے، کیمرے اس کو فوکس کر رہے تھے، اور وہ ایک خاتون، ڈاکٹر خاتون تھی جو بیچاری پڑھی لکھی تھی، جس کے ساتھ یہ ہوا۔ جو بیچاریاں ان پڑھ ہیں یا جو وہاں پر کام کرتی ہیں یا جو وہاں پر لوور طبقے سے محدود ہیں، مجھے بتائیں ان کے ساتھ کیا ہوتا ہوگا جو میڈیا میں نہیں شروع ہو گیا نا۔ تو یہ وہاں پہ گلی بازاروں میں اب وہ نقاب اتارنے شروع ہو گئے ہیں۔ ایگزیکٹلی، تو اس کے لیے آواز اٹھانا، اگر میں سمجھتی ہوں پھر بے غیرتی ہے۔ اگر ہم سب خاموش بیٹھے رہیں تو یہ بے غیرتی ہوگی۔ آپ کی ایک بہن، آپ کی ماں کے ساتھ اگر یہ ہوا ہے تو کل کو سوچیں کہ آپ کی اپنی سگی بہن ماں بھی یہاں پر ہو سکتی تھی۔ تو یہ بہت ایموشنل ٹاپک ہے، بڑا ریلیونٹ سوال ہے جی، کہ ہم ہمیشہ شرم و حیا کا بڑا تذکرہ کرتے ہیں۔ بالکل، اسلام میں تو اس کو بہت ہی سراہا گیا ہے، اس کی ترویج کی گئی ہے، اور باپ، بہن، بیٹیاں،
یہ کلچر جو صرف عورت میں ہی نہیں، یہ شرم و حیا کا کلچر جو ہے بالکل بالکل یہ گھروں میں. اچھا شمسی صاحب، کیا آپ سمجھتے ہیں انڈیا کی اسپیشلی میں بات کروں گی کہ جس طرح کا وہاں فلمیں اور یہ جو بالی ووڈ کا سسٹم چل پڑا ہے، یہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کا اثر نہیں ہے؟ میں سمجھتی ہوں اس کا بھی بے تحاشا اثر ہے کہ ان کی مینٹیلٹی سوائے اس گندگی کے آگے جاتی ہی نہیں ہے. بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک ہے، یعنی کوئی تعمیری بات کوئی تعمیری بات نہیں ہے. اور آپ دیکھیں کہ مطلب اقلیت کے ساتھ یہ ظلم زیادہ ہو رہا ہے. اب پاکستان میں بھی اقلیت موجود ہے، مگر پاکستان نے ان کو احترام دیا، ایون ان کو سیٹیں بھی دی ہیں آپ کے پارلیمنٹ میں. تو ہم نے تو کبھی اس طرح کا واقعہ نہیں دیکھا کہ ہمارے ہاں کسی اقلیت کے ساتھ یہ ہو جائے. تو وائی انڈیا میں کیوں ہو رہا ہے؟ اور مسلمانوں کے ساتھ ہی تو یہ ایک بہت سوچنے کی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ پاکستان انڈیا کی فلموں کا بھی بائیکاٹ کرے، ان کے گندگی سے بائیکاٹ کرے. یہ جو وہاں پر لوگ رہ رہے ہیں، میں تو کہوں گی کوشش کر کے پاکستان نکل آئیں، اس ملک کو چھوڑیں، اس گندگی کو چھوڑیں. اچھا، وہاں پہ میں حیران ہوں کہ وہاں پہ کی جو مسلم کمیونٹی ہے، وہاں کے لیڈر، ان کی خاموشی کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں امین ذکی صاحب؟ دیکھیں، ان میں سے کئی لیڈروں نے بات کی ہے، اویسی جو ہیں وہ، لیکن زیادہ تر خاموش رہے ہیں. دیکھیں وہاں حکومت آپ دیکھ لیں نا، ان کی اپنی حکومت ہے تو لوگ ڈرتے ہیں اور بات کھل کر نہیں کر سکتے، اور کہنا چاہیے تھا انہیں. اور اسی طرح آپ پاکستان دیکھ لیں، میں پہلے بھی کہہ رہا ہوں کہ جس طریقے سے آواز اٹھانی چاہیے تھی نا ہندوستان کے خلاف، یہ آواز نہیں اس طرح اٹھا سکے. ٹھیک. تو یہ ابھی بھی جو ہمارا ایک پہلگام کا واقعہ ہوا تھا جس وجہ سے انڈیا نے اٹیک کیا پاکستان پہ، وہ یو این او کی جو رپورٹ آئی ہے، یو این او نے جو اس کے اوپر رپورٹ بنائی ہے پوری انکوائری کر کے، اس میں انہوں نے بتایا کہ اس میں پاکستان کا کوئی قصور. بالکل ایسے ہی ہے، وہ تو کلیئر ہو گیا نا. تو اس میں بھی پاکستان کا میڈیا اتنا زیادہ نہیں بات کو اٹھا سکا. بالکل. دیکھیں انٹرنیشنلی ہمیں اگر اس طرح کی سپورٹ ملتی ہے تو ہمیں ہندوستان ہمارا ازلی دشمن ہے. سر ساڈے میڈیا دی جان علیمہ باجی اور عمران خان کو چھٹے تھے، اپنا ریٹنگ تو جان چھٹے تھے جناب. ساڈا میڈیا ادھر آوے نا، ریٹنگ کے وہ بھوکے ہیں سارے. یعنی آپ دیکھیں کہ ریٹنگ کے چکر میں انڈیا کے اعلی کار بنے ہوئے ہیں ہمارے دوست وہاں پہ بیٹھ کے، جو کہ کبھی دوست، اب تو میں دوست نہیں ان کو کہتا، عمران ریاض صاحب، آفتاب اقبال صاحب، ایسے بہت سارے یعنی انڈیا کے جھنڈے کو پروموٹ کر رہے ہیں صحیح وہاں بیٹھ کے. تو آپ ان لوگوں کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو باہر بیٹھ کے میڈیا چلا رہے ہیں نا، وہ پاکستان کے بھی خیر خواہ نہیں ہیں. میں بلکہ کئی جگہ پہ میری میڈیا پہ بات ہوتی ہے تو میں یہ کہتا ہوں، اگر پی ٹی آئی کو اس وقت مشکلات آئی ہیں نا پیش، تو ان لوگوں کی وجہ سے آئی ہیں کہ جو وہاں بیٹھ کے ہماری فوج کو بھی گالیاں دیتے ہیں اور پاکستان کے خلاف باتیں کرتے ہیں. جتنا بھی سوشل میڈیا باہر بیٹھا ہے، میں نام نہیں کسی کا لیتا، جو بھی کر رہے ہیں وہاں پہ پروگرام، تو یہ غلط ہے. پاکستان کے اندر آئیں، اگر ان میں جرت ہے تو آئیں، ریگل چوک پہ آ کے مظاہرہ کریں، چیرنگ کراس پہ کریں، بھگوڑے پاکستان کے بھگوڑے، تو وہاں بیٹھ کے جو مرضی کہتے رہے وہ ٹھیک. وہاں جو بکواس وہ صبح سے شام تک شروع ہوتے ہیں. ہاں جی. اور اس اپنی آرمی کے خلاف بات کرتے ہیں جنہوں نے انڈیا کے داند کھٹے کیے ہیں. اس سپہ سالار کے خلاف بات کرتے ہیں جس شخص نے ان کو پوری دنیا میں عزت دلائی ہے. سیما صاحبہ، اس پہ آپ تھوڑا کہیے کہ اس وقت جو پاکستان کا ماحول ہے، میں سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی نے جو 9 مئی کو کیا تھا، الحمدللہ ثم الحمدللہ، اگر فوج ریئیکٹ کرتی اس کے نتائج انتہائی بھیانک نکلتے، جو کہ عزائم تھے ان لوگوں کے جن لوگوں نے یہ کروایا تھا. نہیں ریئیکٹ تو کیا ہے خیر فوج نہیں اگر اس وقت گولی چل جاتی، اس وقت لاشیں گر جاتی، تو وہی وہ ڈیمانڈ کر رہے تھے، کیونکہ خان صاحب کو تو اندر یہی پتا تھا کہ جی لاشیں گریں گی، اس کے بعد پوری دنیا میں شور و غوغا ہوگا اور انقلاب آ جائے گا. آپ دیکھیں اللہ نے یہاں سے بھی پاکستان کو سرخرو کیا اور بڑی اچھے طریقے سے پاکستان اس میں سے نکلا. پھر 10 مئی کو ہم نے اسی طرح 9 مئی ہوا، 10 مئی کو انڈیا کے دانت کٹے کیے. اس پہ آپ پاکستان آرمی کے بارے میں کیا کہیں گے؟
دیکھیں میرا خیال ہے کہ فوج کو تو ساری دنیا ہی سلوٹ کرتی ہے، کیونکہ ایک دشمنوں کو بچا کے رکھنا اور وہ خود جاگتے ہیں اور ہم سوتے ہیں تو بڑا فکر عام ہے. میں اسے کہیں زیادہ آگے سوچتی ہوں کہ اگر ہماری پاک فوج اتنی مضبوط نہ ہوتی تو شاید آج ہمارا وجود یا ہمارے پاکستان کا وجود نہ ہوتا. اب دیکھیں نا ہمارے اپنا اس وقت جو فیلڈ مارشل ہیں ان کا آپ دیکھیں کہ جہاں بھی ہوتا ہے وہ بچیوں کے سر پہ ہاتھ رکھتے ہیں. پاکستان کی برکت ہے نا. ہماری سی ایم جہاں جاتی ہے یا کوئی بھی میل فیمیل جو بھی ہیں وہ عزت و احترام خواتین کو ملتا ہے ایوارڈ کے ساتھ. اصل میں ایوارڈ کوئی چیز نہیں ہوتا، بالکل اصل میں رسپیکٹ اور عزت و احترام ہوتا ہے. دیکھیں وہی بات آ جاتی ہے کہ ہمارے مذہب نے ہماری عورتوں کے بارے میں کیا ایڈوائز کیا ہے. تو بہت احترام ہے ہماری بہنوں بیٹیوں کا. آپ نے مطلب اتنا اپنی زندگی میں ایڈوائس بار بار کیا کہ بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، ماں جنت ہے، بیٹی کے بارے میں جو کچھ کہا گیا. تو ظاہری بات ہے کہ ہم اس مذہب کے پیروکار ہیں، ہم مسلمز ہیں، ہم انہی پر چلتے ہیں. تو ہمارے لیے ماں بہن بیٹی کی عزت انتہائی قیمتی چیز ہے. تو کسی کا بھی اس طرح سے میرا خیال ہے واقعہ ہونا وہ سب خواتین کی نیندیں اڑا دینے کے لیے کافی ہے. تو جہاں تک آپ نے فوج کی بات کی تو شمسی صاحب ظاہری بات ہے ہم ہیں تو یہ ہیں تو ہم ہیں، اور ہم دونوں ہیں تو پاکستان. بالکل ٹھیک ہے. یعنی ہندوستان کے عزائم، انڈین جو اپنا ہندو آتا ہے اس کے عزائم مسلمز کے بارے میں یا مسلم خواتین کے بارے میں آپ کے سامنے آ گئے. یعنی انڈیا پوری دنیا میں ننگا ہو گیا. ایک واقعہ اور بھی ہوا ناظرین، اس کو بھی ہمیں آج ڈسکس کرنا چاہیے کہ آسٹریلیا میں سڈنی میں ایک حملہ ہوتا ہے اور اس میں انڈیا جو ہے وہ انوالو پایا جاتا ہے. جو ہی وہاں حملہ ہوتا ہے تو وہاں پاکستانی ہونے کا دعویٰ کیا جاتا ہے ٹیررسٹ کے بارے میں انڈین میڈیا پہ. لیکن اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ وہ پاکستانی کیا ہونا تھا ثابت، وہ انڈین ثابت ہو گیا. اور ایون وہ ابھی اس پہ چل رہی ہے بات، وہ بھی مبینہ طور پہ بتایا جا رہا ہے کہ شاید وہ بندہ مسلم بھی نہیں ہے، وہ شاید ہندو ہی نکلے اور وہ را کا ڈیفینیٹلی را کا ایجنٹ ہے. اور اس پہ ذکی صاحب ذرا تھوڑا بتائیے کہ اس وقت پاکستان آپ کو سٹرونگ نہیں لگ رہا؟ ذرا تھوڑا پاکستان تو پی ٹی آئی والے ہو تسی بھی ذرا دس دیا کرو کیونکہ اس لیے تانوں پاکستان ذرا تھوڑا سٹرونگ نہیں لگ رہا؟ تھوڑا نہیں لگ رہا. پاکستان 10 مئی کے بعد پاکستان کا جو ایک ریٹنگ تھی ہمارے پاسپورٹ کی بڑی ہے، اور باہر جب ہمارے پاکستانی جاتے ہیں ہمارا کئیوں سے رابطہ ہوتا ہے کہ جس طرح پہلے پاکستانی اپنے آپ کو پاکستانی کہتے ہوئے تھوڑی سی شرم کھاتے تھے، اب وہ پرائیڈ فیل کرتے ہیں. ٹھیک. ان کا پاسپورٹ جو ہے اس کو دیکھ کے وہ بلکہ پاکستان کے بارے میں لوگ وہاں پوچھتے ہیں کہ وہ کس طرح رہتے ہیں لوگ، کیا ہے آپ لوگوں نے اتنے بڑے ملک کو شکست دی ہے. تو یہ تو ایک ہوا ہے وہاں پہ. لیکن پی ٹی آئی کی آپ بات کرتے ہیں، پی ٹی آئی پاکستان کی ایک پارٹی ہے اور پاکستان کے لوگ ہیں. دیکھیں پیپلز پارٹی کے اوپر جنرل ضیاء کے زمانے میں برا وقت آیا، اس وقت پیپلز پارٹی کے اوپر بھی غداری کے لیبل لگے کہ یہ پاکستانی فوج. سر نہیں دیکھو جنرل ضیاء پیپلز پارٹی نے اپنے عمل سے ثابت کیا پلیز کہ انہوں نے عمل سے پی ٹی آئی کے ہم غدار نہیں ہیں. غدار نہیں ہے، پی ٹی آئی بھی غدار نہیں ہے. پی ٹی آئی کے بھی کارکن پاکستانی ہیں. صاحب ایک بریک ہے. دیکھیں لیبیا میں جب پیپلز پارٹی کے ورکر وہاں جاتے تھے کہتے تھے کہ انہوں نے وہاں پہ ایک دہشت گردی کے کیمپ لگائے ہوئے، ٹریننگ کیمپ. میں آپ ہی کے پاس آتا ہوں، یہی میں بریک لے لوں، آپ یہ کیجئے گا، یہیں سے کنٹینیو کیجئے گا. ناظرین چھوٹا سا بریک ہے، آتا ہوں تو میں ذکی صاحب سے یہ پوچھوں گا کہ بھائی جان بات آپ ٹھیک کر رہے ہیں، ہم کسی کو غدار کہنے کے مجاز نہیں ہے، ہمیں غدار کسی کو کہنا بھی نہیں چاہیے، لیکن عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی. دلوں کا بھید کون جانتا ہے؟ اگر خان صاحب اندر سے بیٹھ کے ایسی سٹیٹمنٹس دے رہے ہیں، ایسے ٹویٹس کر رہے ہیں، یا ان کی بہنیں انڈین میڈیا پہ جا رہی ہیں تو اسی سانو دلان دے حال سناندے رہو تے اسی لٹے پٹے جائیے. ایک کیویں ہو سکتا ہے؟ بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. مہمانان گرامی موجود امین ذکی صاحب، سیما انوار صاحبہ، اور ہم ہندوستان کی مکاریاں اور عیاریاں، اور اب تو وہ کھل کے مسلمانوں کے خلاف مظالم تو پہلے ہی نظر آ رہے تھے. کشمیر میں جو کچھ کیا،
اس کے بعد گلی گلی محلے محلے آسام کا قتل عام ہم آج تک نہیں بھولے، خواتین مسلم خواتین کے ساتھ یا داڑھی والے مسلمز کے ساتھ ان کا جو سلوک تھا، اور یہ تو عام لوگوں کیا جاتا تھا، مودی نے کبھی خود اس طرح کا واقعہ نہیں کیا لیکن وہ کرواتا تھا، لیکن اب کھل کے سامنے آ گئے ہیں کہ ان کا چیف منسٹر وہ حرکت کر رہا ہے جو کہ انتظامی معاملات میں وہ نہیں ہونی چاہیے۔ اب ذکی صاحب چونکہ بات کر رہے تھے تو ہم نہ چاہتے ہوئے بھی اگر آپ کا کوئی بچہ یا آپ کا کوئی محلے کا کوئی رہنے والا آپ کے دشمنوں کا اعلی کار بن جائے، نہ چاہتے ہوئے وہ نظر آئے، دلوں دے حال تو اللہ جانتا ہے نا، تو اب یہ ہمیں دلوں کے حال پڑھوا رہے ہیں امین ذکی صاحب کہ جی وہ کوئی غدار نہیں ہے، کوئی یہ نہیں ہے۔ عمل اگر غداری والا کوئی کرے گا تو وہ غدار ہی ہوگا۔ بعد میں اب دیکھیں نا، کوئی قتل کرتا ہے تو اس کے بعد وہ کہتا ہے جی میں تو قاتل ہی نہیں تھا، تو قتل کرنے کے بعد وہ قاتل تو ہو گیا نا۔ جس طرح کی حرکتیں کی ان لوگوں نے جن کو آج سزائیں ہوئی ہیں، میں کبھی بھی خوش نہیں ہوتا۔ میں نے بہت سے انٹرویوز کیے ہیں اعجاز چودھری کے، سرفراز چیمہ ہمارے دوستوں میں سے تھا، لیکن جو عمل کیا انہوں نے اس کی سزا آج انسداد دہشت گردی نے ان کو دے دی۔ ڈاکٹر یاسمین راشد کو 10 سال سزا ہو گئی، عمر سرفراز چیمہ کو 10 سال سزا ہو گئی، اعجاز چودھری صاحب کو 10 سال سزا ہو گئی۔ اب جو سزا کے لیے جیل چلے گئے اور جیل کاٹ رہے ہیں ان کے بارے میں اب بات کیا کرنا کہ ان کیا وجوہات تھیں، میں اس پہ بات نہیں کرنا چاہتا، لیکن میں یہ ضرور جانتا ہوں کہ پاکستان میں کوئی بھی جرم کرے گا اس کی سزا ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ ہندوستان میں جو صریحاً یہ کیمروں کے سامنے انٹرنیشنل میڈیا پہ کیمروں کی آنکھ نے دیکھا، لوگوں نے دیکھ لیا، سوشل میڈیا پہ وائرل ہے کہ یہ شخص کرمنل ہے جو بہار کا وزیر اعلیٰ ہے، کیا اس سے ریزائن لیا جائے گا؟ میں اپنے پروگرام کے پلیٹ فارم سے آج اس کی مذمت بھی کرتا ہوں، اور میں انڈیا کے چیف منسٹر کو پرائم منسٹر کو یہ کہتا ہوں کہ ایسے چیف منسٹر کو رہنے کا کوئی حق نہیں ہے، لیکن ان کو عقل کون سکھائے؟ وہ تو شاید ایسے لوگوں کو پرووک کرتے ہیں، جس طرح سے ہمارے جو ہیں اپنا پی ٹی آئی کے بانی لوگوں کو خوش آمدید کہا کرتے تھے، جو ہاکس تھے، جو لوگوں کی بے عزتی کرتے تھے، جو لوگوں کے کپڑے اتارتے تھے گفتگو میں، جو لوگوں کے ساتھ بدتمیزی کرتے تھے، جو چور چور کے نعرے لگاتے تھے، جو لوگوں کو باٹلز مارتے تھے۔ میں نے وہ بھی واقعہ دیکھا ناظرین کہ ایک نجی ٹی وی کی اینکر نے سوال کیا عمران خان صاحب سے کہ جی میرے کیمرہ مین کو آپ کے ورکر نے یا آپ کے کسی بندے نے تھپڑ مارا ہے۔ انہوں نے کہا کہ آپ کس ٹی وی سے ہو؟ تو انہوں نے بتایا کہ میں فلاں ٹی وی سے ہوں۔ تو خان صاحب نے خود کہا، لیڈر ہے، خود کہا کہ اپنی رپورٹنگ صحیح کرو۔ بھائی آپ کون ہوتے ہیں یہ رپورٹنگ کسی کی صحیح کروانے والے؟ رپورٹر کا جو دل ہے، جو دیکھ رہا ہے، اس نے وہ رپورٹ کرنا ہے۔ اب میں جو پروگرام کر رہا ہوں، میں نے جو دیکھا ہے وہ بیان کر رہا ہوں نا، میں کوئی جھوٹی گھڑ کے سٹوری تو نہیں آپ کو سنا رہا جو انڈیا کے چیف منسٹر نے کیا ہے۔ ذکی صاحب گل کرو جیڑی تسی کر رہے سی، ہن میں تانوں ساری گل دا ذرا پیٹرن بناتا ہے نا۔ میں یہ کہتا ہوں کہ جس طرح آپ نے سزا کی بات کی کہ فلاں فلاں آدمی کو سزا ملی ہو گئی، یہ خدا نہ خواستہ غداری پہ نہیں ملی انہیں، غداری کی سزا الگ سر ہے۔ دہشت گردی پہ ملی۔ میں اب کہہ رہا ہوں غداری کی میں غدار کہہ ہی نہیں رہا ان کو۔ نہیں دیکھیں نا، غداری کی سزا موت ہے سر ایک ہی دفعہ ہم نے غدار، یہ سزا ایسی ہے کہ بھی دفتر کو جلایا ہے یا وہاں پہ کوئی انہوں نے دہشت گردی ہے، پتھراؤ کیا ہے۔ ویسے دہشت گردی یہ ہے کہ نہیں؟ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کو جو سزا ملی ہے وہ اپیل میں بھی جائیں گے، وہاں پہ بھی ان کا کیس چلے گا۔ اچھا ذکی صاحب نو ڈر ہے کہ باہر آگے پھر اقتدار تو مجھے ایسا کوئی ڈر نہیں ہے۔ نہیں ویسے ان کی دہشت گردی ہے کہ نہیں؟ یہ میرے دوست ہی ہیں ہمارے پی ٹی آئی میں، میرے محمود رشید تو میرا جونیئر ہے پی ٹی آئی میں نا، اعجاز چودھری بھی، لیکن تہاڈا خیال کدی نہیں کیتا انہوں نے۔ تو وہ جو کیا وہ بھگت رہے ہیں، ان کو پی نہیں۔ ٹی آئی نے لائل ورکرز کا کبھی بھی خیال نہیں کیا۔ وہ جو کچھ ہوا میں اس پہ نہیں جاتا، لیکن یہ ہے کہ غداری کا لیبل نہیں لگنا چاہیے ایک سیاسی کارکن۔ یہ بات ٹھیک ہے، تو یہ پتھراؤ بھی ہوتا ہے۔ ساتھ یہ بھی کہہ دیں کہ ایسے عمل نہیں کرنے چاہیے کہ جس سے انسان ظاہر کرے کہ میں غدار ہوں۔ مطلب پتھراؤ کرتے ہیں، توڑ پھوڑ ہوتی ہے، گاڑیاں توڑ دیتے ہیں کارکن تیش میں آ کے، تو ہم اسے غداری پہ، دہشت گردی تو ہے۔ میں ایک سیاسی کارکن ہوں، چاہے نون کا بندہ ہو، پیپل پارٹی کا ہو، جب بھی وہ اپوزیشن میں ہوتے ہیں کوئی ایسا ریئیکٹ کریں
تو ہم انہیں غدار نہیں کہتے. ٹھیک ہے, یہ میرا تھا. ٹھیک. اچھا سیما صاحبہ, ہم ایک فوٹیج چل رہی ہے ابھی ہمارے پروڈیوسر صاحب نے چلائی ہے, اس میں جو چیف منسٹر ہے ہندوستان کا وہ نقاب کھینچ رہا ہے اور ہماری پنجاب کی چیف منسٹر ایک خاتون جو ہیں ان کو دوپٹہ اڑا رہی ہیں. تو یہ فرق ہے پاکستان کے مسلمانوں کی پروٹیکشن کا, یہ ایک ذریعہ ہے ہمارے, جو یہ جیسچر ہے ہماری انتظامیہ کا, ہمارے حکمرانوں کا. تو ذرا یہ بتائیے کہ پاکستان کتنی بڑی نعمت ہے. میں پھر وہی بات کروں, کتنی بڑی نعمت ہے. دیکھیں کوئی بھی حکمران ہو, وہ چاہے مریم نواز ہوں یا کوئی بھی کسی بھی پارٹی کا لیڈر ہو, اس کا کام یہی بنتا ہے کہ وہ اپنی بیویوں کو دوپٹہ بھی اڑائیں, ان کو کمفرٹ کریں, ان کے لیے لاز بنائیں اور ان کو ایک کمفرٹ زون میں. مجھے ویسے مریم نواز کو میں اپریشیٹ کروں گی کیونکہ انہوں نے خواتین پہ بہت کام کیا ہے, جو میں سمجھتی ہوں کہ کسی گورنمنٹ نے گولیاں چلواتی ہیں, بہت اچھا کیا. میں اپریشیٹ کروں گی اس کام کو. انہوں نے اتنا اچھا یہ نیکی کا کام کیا ہے خواتین کے لیے کہ دیکھیں اس کے بعد یہ واقعات رکے ہیں. بالکل. تو یہ ایک اس طرح کا واقعات, اگر رکے نہیں تو کمی آ گئی ہے, بہت ساری کمی آ گئی ہے. میں نے تو اس طرح کا دوبارہ سنا بھی نہیں ہے. تو یہ میں سمجھتی ہوں کہ بے انتہا ضروری تھا. اس کے علاوہ اور بھی خواتین کے لیے بہت کام کیے. بھی وہ پنک سکوٹی بھی میں دیکھ رہی تھی کہ بڑا اچھا ایک قدم ہے. تو اپریشیٹ کرنا, وہ کوئی بھی لیڈر ہو, میں نہیں کہتی کہ کسی بھی پارٹی کا ہو, وہ کوئی بھی لیڈر ہو, جب وہ کوئی خواتین کے لیے اقتدام کرے گا میں اس کو اپریشیٹ کروں گی ایز اے خاتون. تو بہت اچھی بات ہے. اور اس کے بعد پاکستان کی تو خیر آپ کیا بات کرتے ہیں. میں تو آپ کو پتا ہے کہ خان صاحب بھی لائل تھے. میں ان کو نہیں کہتی کہ ابھی آپ کی ڈسکشن ذکی صاحب کے ساتھ چل رہی تھی, لائل تھے نہیں, میں آج بھی سمجھتا ہوں کہ لائل ہے, وہ بندہ پاکستانی ہے ایگزیکٹلی, اور پاکستان کے ساتھ محبت کرتا ہے. اور بڑی اچھی یہ بات تھی کہ واقعی وہی بات کہ جو پارٹی کے اندر لوگ بیچارے مارے جا رہے ہیں وہ بھی تو پاکستانی ہیں, جس کا فیورٹ لیڈر قائد اعظم ہے, اور وہ ان کو کاپی کرتے ہیں. بالکل. اور ان کے لیکن وہ بس مجھے نہیں سمجھ آئی کہ ان کا جو وہ والا خانہ ہے, وہ جو قائد اعظم کو فیورٹ کرنے والا, وہ کیوں سو جاتا ہے. نہیں, اس میں میرا خیال ہے کہ جو ورکرز ہیں بہرحال وہ یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے علاوہ کچھ نہیں. ٹھیک. اور یہ حقیقت ہے, اگر پاکستان ہے تو ہم ہیں, ورنہ ہم بھی نہیں. ذکی صاحب, آپ نے مریم نواز صاحبہ کی بات کی, انہوں نے بڑا ایکٹ کیا, بڑا اچھا کیا اس نے کہ ایک بچی کے سر پہ چادر دی ہے. دیکھیں علیمہ خان وغیرہ وہ بھی پاکستانی ہیں, ان کے بھی دوپٹے اترتے ہیں جب پانی پھینکا جاتا ہے, جب وہاں پہ انہیں کئی گھنٹے بٹھایا جاتا ہے. تو پاکستانی ہے تو اس پہ بھی ہمیں سوچنا چاہیے کہ بھی وہ بھی عورتیں چاہے ہماری ایک اپوزیشن نہیں, صرف علیمہ نہیں, وہاں بہت ساری اور بھی ہیں بالکل. اور ان کا اس معاملے میں خیال کرنا. یہ پچھلا جو ہوا ہے وہاں پہ پچھلے منگل کو, کہ وہاں میں نے باقی دیکھا اس میں جو ویڈیو آئی ہیں کہ اس میں مطلب عورتیں دوسری بھی بھاگ رہی ہیں, لیڈیز, ان کے سر سے دوپٹے اتر گئے ہیں, چوٹیں لگی ہیں کہ ان کی ٹانگ ٹوٹ گئی ہے, ایک کی بازو ٹوٹ گئی ہے. تو اس طرح کا تھوڑا میں تھوڑا آپ کو یہاں پہ تھوڑی سی تصحیح کروں گا. کرائم چاہے خاتون کرے مرد کرے, جنڈر بیس اس کو نہ بندے کو یعنی اس پہ اپلائی نہیں کرنا چاہیے. ڈاکٹر یاسمین راشد کو جو سزا ہوئی ہے تو انہوں نے کیا نا, وہاں پہنچی, پرووک کیا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ نہ جائیں اڈیالہ کے باہر, نہ بیٹھیں. منگل کو ٹائم دیا جاتا ہے, یہی میں کہنے لگی تھی کہ ان کو ملاقاتوں کے لیے ٹائم دیا تو پھر نہ کروائیں تو غلط ہے. منگل کو عزیز رشتہ دار ملیں گے اور جمعرات کو وکیلوں نے ملنا ہے. پھر باہر آ کے کیوں پیغام دن دینے, اپنے آرمی چیف کے خلاف کیوں گال کر دینے. پھر یہ کہ منگل اور جمعرات کے ٹائم ختم کرتے ہیں, پھر ٹھیک وہ ٹائم بھی دیتے ہیں, پھر ملنے بھی نہیں دیتے. دیکھیں عدالتوں کا احترام بے انتہا ضروری ہے, پاکستان کا احترام اور عدالتوں کا احترام ہر پارٹی پہ ضروری ہے, اس میں تو کوئی شک, ہر شخص پر ضروری ہے, ہر پارٹی پہ. دوسرا مجھے یہ بتائیں کہ ذکی صاحب آپ بھی تھوڑا اس پہ میں چاہتا ہوں کہ جی بولیں کہ انڈیا سازشوں سے باز نہیں آ رہا, انڈیا کے پیچھے پہ کسی صورت بھی وہ باز نہیں آ رہا. کبھی وہ وہاں بیٹھ کے میڈیا کے اوپر باقاعدہ طور پہ, آپ نے خیر سنا ہوگا, آپ واچ بھی کرتے ہیں میڈیا, ذرا فوکس بھی کرتے ہیں, تو اس پہ ناظرین وہ باقاعدہ طور پہ میجر گورو آریا ہو یا دیگر ان کے لوگ, یا وہ مشورہ دیتے ہیں اپنی ایجنسیز کو کہ پی ٹی آئی کو قابو کرو, وہ ہمارے ایجنڈے پہ چل رہی ہے. ٹھیک ہے. اب ذکی صاحب مجھے یہ بتائیں کہ کہتے ہیں کہ جب آپ نے کسی کا اندازہ کرنا ہو, میں یہی کہہ رہا ہوں کہ نہ چاہتے ہوئے بھی اعلی کار اگر بندہ بنتا چلا جائے, وہ تو سازشیں کر رہے ہیں جو آسٹریلیا میں کیا آپ نے.
اگر خود آپ سازش کا شکار ہو جائیں گے انڈیا کے ہاتھوں تو یہ بھی تو ایک سازش ہے نا کہ کوئی بندہ اگر مزدوری کر رہا ہے تو اس کے پاس ایک را کا بندہ آ کے کہے کہ تو 2000 روپیہ دیہڑی مزدوری کر رہے ہیں تو ساڈا ایجنٹ بان پاکستان دے خلاف کام کر, تو ہو سکتا ہے آپ کے ساتھ یہی ہوا ہے, وہ غلط, آپ ایجنٹ بن گئے. دیکھیں وہ غلط ہے. اور پی ٹی آئی کے کوئی کارکن خدا نخواستہ کوئی راہ کا ایجنٹ نہیں بنا. انہوں نے یہاں ہی جو کیا ہے پروٹیسٹ کیے ہیں. میں یہ کہتا ہوں کہ جو باہر سوشل میڈیا ہے ہمارا جو پی ٹی آئی کے بن کے تو یار مجھے بتائیں کہ غلط ہے. کیا قاسم سوری کی کسی بات کو آپ انڈوز کرتے ہیں؟ میں کہتا ہوں عمران ریاض کی کسی بات کو آپ انڈوز کرتے ہیں کہ وہ جو باہر بیٹھ کے کر رہے ہیں وہ غلط ہے, ان کے اوپر. صابر شاکر کو آپ انڈوز کرتے ہیں؟ میں نہیں کرتا. اور آگے چلے شہباز گل کو آپ انڈوز کرتے ہیں؟ لیکن آپ کا جو کوشچن ہے نا وہ اس سے ہٹ کے ہے کہ یہاں پہ کوئی راہ کے ایجنٹ ہیں کارکن. سر مجھے دسو کہ ایسے نہیں ہے. مجھے یہ بتائیں کہ ہم پاکستان کی بات کرتے ہیں, ہمیں پڑتی ہیں آپ کے ورکرز سے گالیاں, وہ پاکستان کے خلاف بات کرتے ہیں, ان کو سپورٹ ملتی ہے, ان کو پیسہ بھی ملتا ہے, یوٹیوب پہ ان کو اپنا بہترین سے بہترین اپنا ٹارگٹ جو وہ اچیو کرتے ہیں لوگ. پاکستان کے اندر تو کوئی ایسا یوٹیوب چینل نہیں ہے پاکستان کے اندر. یار پاکستان کی میں بات ہی نہیں کر رہا, باہر سے آپریٹ ہو رہے ہیں, وہ غلط ہے. ان کو پکڑیں. ایک چھوٹی سی بات. اچھا ان کی سرزنش کیوں نہیں کرتے؟ چلے مجھے یہ بتائیں ان کے پی ٹی آئی کے لوگ بھی آپ لوگ آپ غلط کر رہے ہیں. آپ سرزنش آپ کا ورکر کیوں نہیں کرتا؟ ان کی ورکر جو پولیٹیکل ورکر ہے, آپ دیکھیں کل کتنا خطرناک سٹیٹمنٹ ہے. ناظرین ذکی صاحب پتہ نہیں مجھے کیوں شریف آدمی ہے, میں ان کو انفارمیشن دے رہا ہوں. علیمہ خان نے کل دھمکی دے دی ہے, پہلے کے پی بند ہوگا, پھر وہاں سے گیس بند ہوگی, پھر وہاں سے ہم یہ کر دیں گے, بارڈر کاٹ دیں گے. مجھے بتائیں ذرا یہ کوئی رویہ ہے؟ ذرا یہ تو بتا دیں. چلے باقی آپ کو پانی نظر آ گیا ہے. مجھے بتائیں کہ اگر ٹیررسٹ خاتون ہو, کوئی ہو, وہ ٹیرر کرنے آ رہی ہو تو اس کو کیسے روکیں گے آپ؟ دیکھیں میری بات, یہ ٹیرر ہے, یہ اب آپ نے یہ دہشت گردی ہے, یہ سٹیٹمنٹ دینا دہشت گردی. یہ میں نے یہ سٹیٹمنٹ نہیں سنی. سن لیں کہ انہوں نے کہا ہے کہ بارڈر بند کر دیں گے. بالکل ایسی کوئی بات نہیں. انہوں نے کہا ہے کہ گیس بند کریں گے, کے پی کی پورا بند ہوگا, یہ ہوگا فلاں ہوگا, دھمکی دی ہے. اور پھر جو پشاور کا جلسہ ہے, کوہاٹ کا جلسہ, اس کو آپ اٹھا کے دیکھ لیں, وہاں کی سپیچز دیکھ لیں, وہ ڈرامے بازیاں, وہ اپنا انڈیا کو خوش کرنے والی کہانیاں. دیکھیں شمسی صاحب یہاں 2 منٹ مجھے آپ دیں. دیکھیں اگر آپ یہ بات کرتے ہیں نا تو تھوڑی سی واقعات وہ بھی یاد کر لیں. جب میڈیا پہ بیٹھ کے تقریریں کی تھی نواز شریف نے اور کہا تھا کہ جی یہ فلانا غدار ہے, فلانا غدار ہے, فوج کو گالیاں دی, اور یہ ہو چکا ہے, یہ ہو چکا ہے. میڈیا میں زرداری کی سپیچز بھی موجود ہیں اور نواز شریف کی سپیچز بھی موجود ہیں. میں بتاتا ہوں جنہوں نے زرداری صاحب نے کہا تھا, پاکستان میں کہا تھا کہ یہ فوج بیماری ہے. میرا فرض ہے کہ میں کلیئر کروں. زرداری صاحب نے ایک سپیچ کی تھی, اس میں کہا تھا کہ تم نے آتے جاتے رہنا ہے, ہم نے یہی رہنا, تم 3 سال کے لیے آتے ہو, ہم نے رہنا ہے, ہم نے رہنا ہے. ایک بات. دوسرا فرق ہے, اب اس نے نواز شریف نے کہا تھا نام لے کے, باجوہ صاحب, فیض صاحب, آپ کو جواب دینا پڑے گا جو آپ نے کیا ہے, جو بیج بویا ہے. تو اس کا نتیجہ دیکھ لیں کہ جنرل فیض سزا ہوا, یا اگر نواز شریف نے غلط بات کی تھی تو اس کو سزا دے دیں. تو یہی بات میں یہاں کرتی ہوں کہ اگر کوئی آپ کو پی ٹی آئی میں غدار نظر آ رہا ہے, جیسے کہ آپ نے کہا کہ موجود ہیں, نہیں آپ اس کو پکڑیں, اس کو سزا دیں. پوری پی ٹی آئی کا کیا قصور ہے؟ پی ٹی آئی بہت سارے لوگ اس میں بیچارے بے گناہ بھی مارے گئے تھے. دیکھیں میں شمسی صاحب, میں خواتین کے لیے یہاں بیٹھی ہوں پریزنٹیشن کے لیے, میں خواتین کی بات ضرور کروں گی. اس میں بہت ساری ہماری پی ٹی آئی کی خواتین بیچاری ایسی بھی تھی جن کا کوئی قصور نہیں تھا, وہ وہاں موجود ہی نہیں تھی, ان کے سروں سے بھی دوپٹے اترے, پولیس ان کے گھروں میں اندر داخل ہوئی, ان کے ہاں توڑ پھوڑ ہوئی, اور ان کے ساتھ بہت سارے مقدمات جب وہ دہشت گردی کی عدالت میں پردے ڈال کے ان بیچاریوں کو پریزنٹیشن وہاں پر ان کو دینی پڑی. یہ کیا تھا؟ کیا وہ دہشت گرد تھی؟ کیا یہ دیکھیں خواتین کی جب بات کرتے ہیں تو چاہے وہ انڈیا میں ہو چاہے وہ پاکستان میں ہو, وہ میری مائیں بہنیں میں ان کی بات کروں گی. ذکی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, آپ بیٹھی ہوئی ہیں. ذکی صاحب مجھے بتائیں کہ آپ کو میرا خیال ہے کبھی کال بھی نہیں آئی ہوگی کسی کی پولیس کی, آپ کو کبھی پولیس کی کال بھی نہیں آئی ہوگی, آپ کسی ایونٹ میں تھے ہی نہیں, تو آپ کو تو تنگ نہیں کیا گیا؟ جی یقیناً میں وہی کہہ رہا ہوں نا. تو لہٰذا وہ لوگ, میں پہلے بھی بات کر رہا تھا, جو خواہ عمران خان کے کسی جلسے میں, خواہ کسی پی ٹی آئی کی اپنا کارنر میٹنگ میں پائے گئے ہوں اور ان کے عزائم یہ ہوں
میرے پاس لسٹ ہے ایک عزائم اگر ان کے یہ ہوں, انہوں نے دیا ہو کہ ہم یہ کریں گے, اور اس دن بے شک وہ موجود نہ ہو, لیکن انہوں نے ایک للکارا تو مار دیا ہوا تھا نا. ذکی صاحب اس پہ ذرا بتائیں. دیکھیں, پرویز مشرف صاحب کے دور میں ہم نے 2 سال چیف جسٹس افتخار کے حق میں 2 سال ہم نے, نہیں آپ نے بڑا کام کیا, پروٹیسٹ کیے ہم نے. پولیس ہمیں تنگ کرتی تھی اس وقت بھی, ہمیں لے کے بھی جاتے تھے, لیکن پولیس کبھی گھر کے اوپر دعویٰ نہیں بولتے تھے, بڑے آ جاتے تھے, پکڑ کے لے جاتے تے, اور 2 سال تک ہم کیڑا جی ایچ کیو تے حملہ کر دے سی جا کے, یا سپریم کورٹ تے حملہ کر دے سی. میں بات کر رہا ہوں کہ دیکھیں اب جو کچھ بھی ہوا ہے, یہ میں یہ کہتا ہوں کہ اچھا نہیں ہوا. وہ میں جو کہتا ہوں کہ انہیں اس طرف جا کے پروٹیسٹ نہیں کرنا چاہیے تھا. انہیں پروٹیسٹ کی جو جگہیں ہیں, بڑی جگہیں ہیں, جا کے وہاں کرنا چاہیے تھا. یہ آئی ایس آئی کے آفس کے سامنے یا جی ایچ کیو کے سامنے جا گئے, حکومتی ایوانوں کے سامنے جاتے, ہاں وہ جانا چاہیے تھا. بہرحال وہ غلط ہوا اور اس کی سزا بھی ملی ہے ہمیں. تو یہی میں ریکویسٹ کرتا ہوتا ہوں کہ ہمیں معافی تلافی بھی کرنی چاہیے, سوچنا چاہیے کہ ملک کو آگے لے کے جانا, نہ کہ ہم نے اسی بھنور میں پھنسے رہنا ہے. ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. یہ اچھا سیما صاحبہ, پروگرام کا آخر میں کیا پیغام دینا چاہیں گی آپ؟ خواتین کا احترام کریں, کیونکہ آج کا پورا پروگرام آپ نے خواتین کے لیے کیا ہے, تو میں انہی کی طرف سے آپ کو یہ بات کروں گی کہ خواتین کا احترام کریں, چاہے وہ ملک میں ہیں, چاہے وہ ملک سے باہر ہیں, چاہے وہ آپ کی ماں بہن ہے, چاہے وہ کسی اور کی ہے. کوئی نیگیٹو خیال یا نیگیٹو نظر ڈالنے سے پہلے 1000 بار سوچیں کہ اللہ تعالیٰ یہ بھی تھوڑا بتا دیں کہ جو پاکستان کے خلاف سازشیں کر رہا ہے انڈیا, ہندوستان, اس کا اعلی کار میں پہلے بھی اپنا ذکی صاحب سے پوچھا, میں دوبارہ بھی پوچھ لوں گا. یہ سڈنی میں جو کچھ ہوا ہے آسٹریلیا میں, اس میں آپ دیکھیں کہ را کی انوالومنٹ ہے, را فیل ہو گئی نا. پاکستان کو انہوں نے انوالو کرنے کے لیے کہ پہلے انہوں نے کہا پاکستانی پاسپورٹ ہے, ثابت ہوا جی پاکستانی پاسپورٹ نہیں ہے. پھر آیا جی انڈین مسلم ہے, پتہ یہ چل رہا ہے مبینہ طور پر کہ وہ انڈین مسلم بھی نہیں ہے بلکہ انڈین ہندو ہے جو ثابت ہوا ہے. تو یہ بتائیں کہ ان کی سازشوں کا اعلی کار بننا چاہیے پی ٹی آئی کو, جو کہ نظر آ رہا ہے عملی طور پہ بننے کی کوشش کر رہے ہیں. بالکل غلط ہے, کسی کو بھی اعلیٰ کار نہیں بننا چاہیے. دیکھیں دہشت گردی چاہے وہ پاکستان میں ہو چاہے ملک سے باہر ہو, تو وہ ایک مجرم ہے اور وہ دہشت گردی کو ان کو سزا ملنی چاہیے. اور اس میں بھی شمسی صاحب را کی انوالومنٹ آپ کو نظر آئے گی. دیکھیں یہ پاکستان نہیں ہے, وہاں پر انویسٹیگیشن ہو رہی ہے اور وہ اینڈ تک اس کا پیچھا کریں گے, اس کو انجام تک پہنچائیں گے. آپ دیکھ لیجیے گا اس کی رات تک انوالومنٹ لازمی جائے گی, اور اس میں دنیا دیکھے گی کہ پھر کیا تماشا ہوتا ہے. وہ ہو گیا جی, انڈیا ٹیررسٹ, ان کے ویزے بند کرنے چاہیے. ہماری مسلم کنٹریز کو بھی انڈین ویزے بند کرنے چاہیے. سب سے امپورٹنٹ تو یہ ہے, یہ کیوں دبئی اور سعودی عرب میں بیٹھ کے یہ ہندو وہاں پہنچے ہوتے ہیں اور لیبر کر رہے ہوتے ہیں, اور وہاں ان کے ویزے بند کر. انڈیا میں آپ دبئی میں آپ دیکھ لیں تو یقین کریے کہ 70% جو ہے وہ انڈین کام کر رہا ہے, ہندو. تو وائی یہ ان کے ویزے کیوں نہیں بند کیے جاتے جب وہ ہمارے ساتھ یہ حرکتیں کر رہے ہیں؟ تو اس کے اوپر ایکٹ ہونا چاہیے. اچھا ذکی صاحب, یہی سوال میرا آپ, یہی میں کہہ رہا ہوں کہ 10 مئی کو جو انڈیا کو شکست ہوئی ہے نا, اس کے بعد وہ بھول نہیں رہا. وہ جہاں بھی وہ چاہتا ہے کہ پاکستان کو میں ٹیررسٹ ڈکلیئر کروں پوری دنیا میں, جس میں وہ ناکام ہو رہا ہے. اس نے ایک اٹیمپٹ نہیں کی, اس نے کئی اٹیمپٹس کی ہیں, لیکن پاکستان سرخرو ہے, پاکستان دہشت گرد نہیں ہے. اور یہاں پہ دہشت گرد جو بھیج رہا ہے کے پی کے اندر انڈیا تھرو افغانستان, تو وہ دیکھیں اس کے اوپر ہماری فوج جو ہے ہماری کتنا, اس کے اوپر وہ ہمارے شہید بھی ہو رہے ہیں ساتھ ہمارے فوجی بھائی, اور وہ پکڑے بھی جا رہے ہیں اور وہ تسلیم بھی کر رہے ہیں کہ ہم فلاں گروپ سے ہیں. نہیں اب تو بارڈر بند کر دیا انہوں نے, اچھا کیا. ایک آخری, سیما صاحب آپ 30 سیکنڈ, پاکستان میں ایک 9 مئی ہوا اور ایک 10 مئی ہوا, آپ کس کے ساتھ ہیں؟ شمسی صاحب آپ نے میں پھنسا دیا. نہیں تسی کدے نال ہو؟ میں پاکستان کے ساتھ ہوں, وہ چاہے 10 مئی ہو چاہے 9 مئی ہو. 9 مئی ہوا, 9 مئی کے ساتھ ہیں یا 10 مئی کے ساتھ؟ میں بتا تو رہی ہوں کہ میں پاکستان کے ساتھ ہوں. 10 مئی جو ہوا ہے نا جی, اس کے ساتھ 10 مئی تو پاکستان میں ہماری فتح کا دن ہے. بالکل ٹھیک ہے. تو 9 مئی میں جو غلطیاں ہوئی ان سے معافی ہونی چاہیے, سدھارنا چاہیے, سدھارنا چاہیے. تو معافی مانگ لیں, معافی مانگ لیں. نہیں تو ان کے ورکرز نے تو معافی ہم مانگی, تو ان کی جان خلاصی ہوئی ہے نا. ڈی جی آئی ایس پی آر نے تو باقاعدہ طور پہ اناؤنس کیا کہ معافی مانگیں.
تو معافی تو مانگی ہے ذکی صاحب، وہ خان صاحب سے معافی کا مطالبہ ہے، ابھی تو وہ نکلے ہیں جو اپنے کیسز سے نکلے ہیں، وہ معافیاں مانگے. بہت بہت شکریہ محترمہ حسیمہ انوار صاحبہ، اندروں پی ٹی آئی نہیں جاندی. اچھا جناب امین ذکی صاحب، ناظرین آپ نے پروگرام دیکھا. ہمارا قطعاً یہ مقصد نہیں ہوتا پروگرام کے اندر کہ ہم اپنے ملک کی سیاسی جماعتوں کو ٹارگٹ کریں، لیکن اتنا ضرور ہے کہ اقبال نے جو کہا تھا نا کہ عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، تو میں اسی جملے پہ رہتے ہوئے یہ ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ پی ٹی آئی اپنے اعمال درست کر لے، اور یقیناً وہ پاکستان کا حصہ ہے، اور وہ واقعہ بھی ہمیشہ نوٹس میں رکھا کریں جو ہندوستان میں مسلمانوں کے ساتھ ہو رہے ہیں. اور اگر ان کے ٹیلی ویژنز پہ بیٹھ کے پی ٹی آئی کے لوگوں کی تعریفیں ہو رہی ہیں تو پھر یہ ان کے لیے لمحہ فکریہ ہے. آج تک کے پروگرام کے لیے اتنا ہی. آئندہ پروگرام میں ملاقات ہوگی. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.